بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 25 میں ہم پچھلی سورت حامیم کو ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے کے وقت کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کائنات میں اور انسانوں کے جسموں کے اندر بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ لوگ اس قرآن مجید کی خبروں پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن مجید بالکل سچا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بچوں، اب نئی سورت الشورى شروع ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے مشورہ کرنا۔ اس کے شروع میں بتایا گیا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں تو آسمان غصے سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کی انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حاکم مانیں، وہی ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلام کے حکموں کو اس دنیا میں قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مسلمانوں پر لگائی ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے پہلے سارے نبیوں کو بھی بھیجا، اور یہی ذمہ داری نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی۔ مسلمان امت کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسے بھی یہی ذمہ داری دی گئی۔ کافروں کو تو بہت غصہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ دین اسلام کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے تو کافر ایسا نہیں کرتے، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایسی محنت کرنے والوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا کے سکون کی بجائے آخرت کی جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کم طاقت اور کم سامان کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور اپنے کام آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی دعوت پر لبیک کہو اور ہر وقت تیار رہو۔ اس کے بعد ہماری نئی سورت الزخرف شروع ہوتی ہے، اور زخرف کا مطلب سونا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے والی باغی قوموں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور قوت دی تھی، لیکن حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کو سخت سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں تو ان سب نعمتوں کا حساب بھی لیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کا شکر ادا کیا کہ نہیں۔ اس کے بعد مشرک لوگوں کی بات بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا کی زندگی میں انسانوں کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں یا پھر شیطان کو حکم مانیں، لیکن جب دنیا کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا تو قیامت کے دن سب کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی طریقے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو حکم بھیجے ان پہ عمل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی کہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو، تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا کے طور پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اپنی اس غفلت پر بہت شرمندہ ہوگا اور پچھتائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سونے، چاندی اور خزانوں کے اور بادشاہت کے غرور میں سمجھ بیٹھا کہ اس کے پاس سارا اختیار ہے۔ وہ ان خزانوں کی وجہ سے خود کو خدا سمجھ بیٹھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبویا تو پوری دنیا کے لیے وہ مثال بن گیا کہ سونے، چاندی اور خزانوں سے کوئی خدا نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے اور پاک کردار رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی،
بلکہ آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت سے پہلے دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ بچوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے بہت گہرے دوست قیامت کے دن ہمارے دشمن ہوں گے، لیکن صرف وہ دوست وہاں پر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے جن سے ہم نے دنیا میں اللہ کی محبت میں دوستی کی ہوگی۔ یہ بات تو کتنی اچھی ہے نا دوستو۔ اب تو ہماری ساری دوستیاں صرف وہی ہوں گی نا جو اللہ تعالیٰ کے محبت کے لیے ہوں۔ اس طرح تو ہمارے امی ابو اور بہن بھائی بھی اچھے دوست بن سکتے ہیں نا، اور پھر ہم بھی اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے دینی دوست بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہیں۔ ہر چیز پر صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی سفارش نہیں ہو سکتی، بس وہی سفارش کر سکتا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔ سورۃ زخرف کے بعد ہماری نئی سورۃ الدخان شروع ہوتی ہے، اور دخان کا مطلب ہے دھواں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اس کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ آخرت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا۔ جو نہیں سمجھ رہے وہ آخرت میں برے انجام کو پائیں گے۔ سورۃ دخان کے بعد سورۃ جاثیہ شروع ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی 3 بڑی بڑی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ بچوں، جیسے کوئی دوست آپ کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کی نشانی ہوتی ہے نا، تو اس نشانی کو آپ اپنے دوست اور اس کی محبت وہ نشانی آپ کو اپنے دوست اور اس کی محبت یاد دلاتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہے اور نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائیں، ان کا علم بھی دیا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنا سمجھ کر ان کا مالک نہیں بن جانا، بلکہ اپنے واحد مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ اس ذمہ داری کو پوری نہ کر سکے، تو پھر یہ ذمہ داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم مسلمانوں کو دی گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے دین اسلام کے حکموں پر عمل کریں۔ ہم نے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا جو ہمیں کہتا ہے کہ اپنی مرضی کے باتوں پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ تو غلط بات سکھاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شرک کرنے والے لوگ اپنی مرضی کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی باتیں مانتے ہیں، اور بعض تو کسی خدا کو مانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا حساب لیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا، جب ان کو سخت سزا ملے گی، اور ان لوگوں نے جن پر ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، اور صبر کرنے پر ان کو اتنا زیادہ اجر دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 25 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔